بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ڈاکٹر عثمان طارق فری مینڈ نو کے فارم سے بات کر رہا ہوں۔ آج کی جو ویڈیو ہے ہم بات کرتے ہیں اس میں شوگر اور بلڈ پریشر کی، کہ شوگر کس طرح بنتی ہے، بلڈ پریشر کی کیا وجوہات ہیں۔ عام طور پر جو ڈاکٹر حضرات ہیں اور جتنے معالجین ہیں وہ ان کا جو دھیان ہوتا ہے شوگر کے مریضوں میں، وہ شوگر کے بلڈ کے اندر لیول پر ہوتا ہے، کہ جو بلڈ کے اندر شوگر کا لیول بڑا ہوتا ہے وہ اس کو کنٹرول کرنے میں اس کی طرف دھیان زیادہ دیتے ہیں، اور انسولین کا جو بلڈ کے اندر لیول جو ہے وہ کتنا ہے، وہ بڑھا ہوا تو نہیں ہے، اس کو کنٹرول کیسے کرنا ہے، اس پر ان کا دھیان اکثر نہیں جاتا۔ تو آج جو ویڈیو میں بلڈ کے اندر جو انسولین کا لیول ہے اس کا بڑھنے سے کیا نقصان ہوتے ہیں اور اس سے کیسے بچا جاتا ہے، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو جو دیکھتے ہیں ہم کہ انسولین جو ہے وہ ایک ایسا ہارمون ہے جو کہ پینکریاس یعنی کہ جو لبلبا ہے ہمارا وہاں سے بنتا ہے، اور انسولین کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ گلوکوز کو بلڈ میں سے سیل کے اندر ٹرانسپورٹ کرتا ہے، اور جہاں پر جو گلوکوز ہے وہ ہمارے انرجی کا سورس ہے، یعنی کہ گلوکوز کے اپٹیک ہونے میں اور اس کے استعمال ہونے میں جو مکمل انحصار جو ہوتا ہے وہ انسولین پر ہی ہوتا ہے۔ ایک طرف انسولین کا جو کم لیول ہے وہ شوگر کی بیماری کا سبب بنتا ہے، اور دوسری طرف انسولین کا جو بڑھا ہوا لیول ہے وہ بھی مختلف مسئلے مسائلوں کی وجہ بن رہا ہوتا ہے۔ اب انسولین ریزسٹنس یعنی کہ انسولین کے بڑے ہوئے لیول کی جو وجوہات میں شامل ہے، کچھ ٹیمپریری طور پر انسولین ریزسٹنس پیدا ہوتی ہے، مثلا سٹریس کی وجہ سے، کچھ انفیکشنز کی وجہ سے، اور بہت زیادہ نیند کی کمی اور دوران حمل وغیرہ۔ اب ان حالتوں میں جسم جو ہے وہ سٹریس ہارمون پیدا کرتا ہے جو کہ ہائپر انسولینیمیا یعنی کہ خون کے اندر انسولین کے لیول کو بڑھنے کا سبب بنتا ہے، اور اس کے علاوہ کچھ ادویات بھی ہیں جو کہ انسولین کے لیول کو بڑھاتی ہیں، ان کی کچھ جو ہے وہ جینیٹک وجوہات بھی ہیں، اور انسولین کو سکریٹ کرنے والے سیلز کے ٹیومر اور ہارمونل ڈسٹربنس وغیرہ یہ ساری وجوہات ہیں۔ مگر جو مجموعی طور پر ایک طبقہ جو کہ اکثریت میں جن میں خون کے اندر انسولین کا لیول بڑھنے یعنی کہ انسولین ریزسٹنس کی وجہ پائی جاتی ہے، ہم اس پر روشنی ڈالتے ہیں کیوں انسولین کا لیول جو ہے وہ بڑھتا ہے۔ جیسے کہ آج کل کورونا کی بیماری ہے، پینڈیمک ہوئی ہے، پوری ورلڈ میں ہے، اسی طرح سے جو شوگر کی بیماری ہے، ڈائبٹیز میلائٹس ہے، یہ بھی کئی عرصے سے جو پینڈیمک ہوتی چلی آ رہی ہے۔ آپ ذرا غور کریں، نظر دورائیں کہ کوئی دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے، کوئی شہر ایسا نہیں ہے، چھوٹا گاؤں، تحصیل، بستی، ہر چیز جو ہے ہر جگہ پر، اور ہر خاندان میں، ہر فیملی میں آپ کو کوئی نہ کوئی شخص ایسا ضرور ملے گا کہ جس کو شوگر اور بلڈ پریشر کی بیماری ہوگی۔ یہ شوگر کو اور بلڈ پریشر کو رچ مین ڈیزیز بھی کہا جاتا ہے۔ پہلے کہا جاتا تھا کہ یہ صرف امیروں کی بیماری ہے، جو امیر لوگ ہیں ذرا اس کے اندر یہ جو ہے وہ بلڈ پریشر شوگر کی بیماری زیادہ ہوتی ہے، لیکن آپ دیکھیں ہر غریب سے غریب یعنی کہ اپر کلاس میں دیکھ لیں، مڈل کلاس دیکھ لیں اور لوور کلاس دیکھ لیں، ان تینوں میں ہی طبقات میں ہمیں بلڈ پریشر کی اور شوگر کی جو بیماری ہے وہ ملے گی، کہ چاہے کوئی مزدور ہو، سائیکل چلانے والا ہو، ریڑھی والا ہو، یا ایک بڑے جو ہے امیر گھرانے سے تعلق ہو جس کا، اس کے اندر بھی شوگر کی اور بلڈ پریشر کی جو بیماری ہے وہ موجود ہے۔ آخر میں کوئی ایک وجہ تو کامن ہے کہ جس کی وجہ سے امیر سے لے کے غریب تک، اپر کلاس، مڈل کلاس، لوور کلاس، تینوں طبقات میں، ہر طرح کے طبقے میں جو ہے وہ شوگر کی بیماری موجود ہے۔ ان سب میں ایک کامن وجہ تو ہے۔ اب ہم ذرا اس کی ہم ہسٹری کی طرف آ جائیں کہ ذرا دیکھتے ہیں کہ جب ہائیڈروجینیشن کا عمل یعنی کہ جو ہائیڈروجینیشن کی جاتی ہے کوکنگ آئل کی، بنسپتی گھی کی، اس کے وجود میں آنے سے پہلے اور اس کے بعد مارکیٹ میں جو عام میسر جو پروسیس کوکنگ آئل ہے، اس کے استعمال سے پہلے چند دہائیاں اگر پیچھے چلے جائیں تو شوگر نامی مرض یعنی کہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز میلیٹس، جس کو نان انسولین ڈیپینڈنٹ یا اڈلٹ آنسر ڈائبٹیز میلیٹس بھی کہا جاتا ہے، اس کا وجود نہیں تھا۔ ہاں البتہ جو انسولین ڈیپینڈنٹ ڈائبٹیز میلیٹس ہے اس کا وجود صدیوں سے چلتا آ رہا ہے۔ چند دہائیاں قبل جب یہ مرض شروع ہوا، جب بیماری سٹارٹ ہوئی، تو مریض کے خون میں انسولین کا لیول بھی بڑھا ہوا تھا اور شوگر کا لیول بھی بڑھا ہوا تھا، اور یہ بہت حیرانی کی بات تھی کہ عجیب سچویشن تھی کہ بلڈ کے اندر انسولین کا لیول بھی خوب زیادہ ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بلڈ شوگر کا لیول بھی بڑھا ہوا ہے۔ عجیب سا یہ مخمصہ بنا رہا، اور تقریباً 10 سال تک ماہرین جو ہے وہ اس کے اوپر ڈیبیٹ کرتے رہے۔ آخرکار اس وقت ماہرین نے اس کو ٹائپ 2 ڈائبٹیز کا نام دیا، چونکہ انسولین ڈیپینڈنٹ ڈائبٹیز تو وجود تھا، گویا یہ ٹائپ 1 اور یہ نئی جو ڈائبٹیز بنی اس کو ٹائپ 2 کا نام دے دیا۔ پھر تحقیق میں یہ بات سامنے آئی کہ یہ اس وجہ سے ہے
کہ انسولین ریزسٹنس پیدا ہو گئی ہے اور اس لیے شوگر جو ہے وہ پراپرلی کنٹرول نہیں ہو رہی، یعنی کہ جب انسولین ریزسٹنس آ گئی ہے، انسولین کام نہیں کر رہی، تو جو گلوکوز ہے وہ سیل کے اندر نہیں جا رہا، تو شوگر کا لیول جو ہے وہ بلڈ کے اندر بڑھنا شروع ہو گیا۔ تو اس انسولین کے ریسیپٹر کی انسینسٹیوٹی قرار دے گا اس کو شوگر کے کنٹرول پر پوری ستادیں اور صلاحیتیں اور سب کچھ لگتی چلی آ رہی، لیکن انسولین ریزسٹنس کی کیوں ہو رہی ہے، کیسے ہو رہی ہے، اس کی وجہ جو ہے وہ کوئی دھیان نہیں دیتا اس طرف۔ اور یہ ماڈرن ایلوپیتھی والے جو لوگ ہیں، ان چند سر پیڑے جو بایوکیمسٹ کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہے، کہ جنہوں نے بناسپتی گھی کے وجود میں آنے کے بعد جلدی یہ بتا دیا کہ بھئی اس میں ایک ان نیچرل جو تبدیلی آ گئی ہے، اور جو ان نیچرل تبدیلی ہے وہ ہے ہائیڈروجینیشن، اور اس تبدیلی کی وجہ سے جو وجود میں آئے وہ ہیں ٹرانس فیٹی ایسڈس۔ اب ٹرانس فیٹی ایسڈ ہی مین ایکچولی وجہ ہیں انسولین کے ریزسٹنس کی۔ اب ٹرانس فیٹی ایسڈ کے بارے میں ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو ہے کہ اس کی بایوکیمسٹری کس طرح، اس کی بانڈنگ ہوتی ہے، کس طرح بانڈز بنتے ہیں، ہائیڈروجن کس طرح ہوتی ہے ڈائیگرامیٹیکلی، وہ آپ کو میری ویڈیو ہے 4 نومبر کی 2020، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں۔ انفیکٹ ٹرانس فیٹی ایسڈ نے سیلز کی وال کی جو سائٹولوجی ہے وہی تبدیل کر کے رکھ دیا، یعنی کہ اللہ نے جو آدم علیہ السلام کے جو سیلز کی جو سائٹولوجی بنائی تھی، اب تک آتے آتے جو ہے وہ سائٹولوجی اتنی چینج ہو گئی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ شوگر کی اور بلڈ پریشر کی جو بیماریاں ہیں وہ وجود میں آئی ہے، اور اس سائٹولوجی کو جو اصل میں جو بدلا ہے وہ ٹرانس فیٹی ایسڈس نے بدل دیا، اور یہ انسولین سے گلوکوز کی سیل وال کے تھرو جو ٹرانسپورٹ سے ممکن نہیں ہو رہی تھی، ایز اے ریزلٹ خون کے اندر بھی انسولین بڑھ گئی اور شوگر بھی بڑھ گئی۔ اب آئی بات سمجھ میں کہ ذرا دیکھیں، یہ ہے مشترک وجہ جو دنیا کے ہر ملک میں، ہر شہر میں، ہر جگہ میں یہ پائی جاتی ہے کہ جو ڈائبٹیز میلیٹس کی وجہ ہے، اور بھی ڈائبٹیز میلیٹس کی مختلف وجوہات ہیں۔ اب اللہ کا یہ شکر ہے کہ چند سال سے بات مان لی گئی ہے کہ یہ ٹرانس فیٹی ایسڈ ہے، پروسیس جو کوکنگ آئلز ہیں، بناسپتی گھی ہیں، یہ ایکچولی میں وجہ ہیں ان بیماریوں کی، لیکن اب اس کو ایک بڑی انڈسٹری ہے اور اس کو بند کرنا جو ہے ان کا حوصلہ نہیں پڑ رہا کہ اس کے متبادل جو ہے وہ چیزیں موجود ہیں کہ ہم اس کے متبادل کیا کر سکتے ہیں، لیکن وہ ایک پروجیکٹ ہے، کئیوں میں حوصلہ نہیں بن رہا بڑے لیول تک۔ خیر، جب انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ اس کو مکمل طور پر بند کر دیا جائے گا، تو رزلٹ یہ نکلا کہ ٹرانس فیٹی ایسڈ اور اس سے بنی تمام غذائیں جو ہیں وہی شوگر کی بیماری کی مین وجہ ہے۔ خون کے اندر جو انسولین کے لیول کے بڑھنے کی وجوہات ہیں، اور اس سے ایک بڑے نقصان یعنی کہ شوگر کے مرض کا آغاز ہے، اس پہ کے چند جو اور نقصانات ہیں اس پر روشنی ڈالتے ہیں کہ انسولین کے ہائی لیول سے کیا نقصان ہو رہے ہیں۔ اب انسولین کا ہائی لیول کی وجہ سے خون کے اندر کولیسٹرول کا لیول بڑھ رہا ہے، یعنی کہ جو ٹرائیگلیسرائڈز ہیں اور بیڈ کولیسٹرول ہیں ان کا لیول بڑھ رہا ہوتا ہے۔ انسولین کا ہائی لیول کی وجہ سے جسم کے اندر فیٹ سٹوریج ہو رہی ہے، یعنی کہ مین جو انسولین کے بڑھنے کی وجہ سے ہی اپنا موٹاپے کی یہ ایک وجہ بن رہی ہے۔ انسولین کا بڑھا ہوا لیول جو ہے وہ آرٹریز یعنی کہ جو خون کی نالی ہیں اس کے موجود جو سموتھ مسل سیلز ہیں ان کو تھک کر دیتا ہے۔ جب وہ تھک ہو جاتے ہیں تو اس کے اندر جو آرٹریز کے اندر جو لچک ہوتی ہے، فلیکسیبلٹی ہوتی ہے، وہ کم ہو جاتی ہے، اور فلیکسیبلٹی کم ہونے کی وجہ سے جو اس کا آرٹریز کا والیوم ہے وہ بھی کم ہو جاتا ہے۔ تو کم لچک والی جو چھوٹی کورونری آرٹریز ہیں اس میں پلاک بننے کی جو ریشو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے پھر ہارٹ ڈیزیز جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ اب بلڈ پریشر کیسے بڑھتا ہے؟ چونکہ جو دل کی جو آرٹریز ہے، کورونری آرٹریز ہے اور باقی بھی آرٹریز ہے، اس کی جو سموتھ مسل سیلز ہیں وہ تھک ہو گئے، فلیکسیبلٹی کم ہو گئی، والیوم بھی اس کا کم ہو گیا۔ اب اس کے اندر بلڈ کو گزارنے کے لیے پیچھے دل کو پریشر زیادہ لگانا پڑ رہا ہوتا ہے، زور سے پمپ کرتا ہے اس کے اندر بلڈ کو گزارنے کے لیے، تو جس کی وجہ سے بلڈ پریشر بھی انکریز ہو جاتا ہے۔ ہائی انسولین لیول جو ہے وہ گردوں کے اوپر بھی اثر انداز ہوتا ہے، یعنی کہ گردوں کے اندر جو نمکیات ہیں اور پانی ہے اس کے ڈرین کو، اخراج کو جو ہے وہ کم کرتا ہے۔ اب اس کے پانی اور نمکیات نہیں نکلے جسم سے تو جسم کے اندر جو بلڈ کا والیوم ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ اب جو بلڈ کا والیوم بھی بڑھ گیا تو اس وجہ سے بھی بلڈ پریشر جو ہے وہ زیادہ ہو گیا، یعنی کہ دل کو ہائی پریشر سے پمپ کرنا پڑ رہا ہے بلڈ کو، تاکہ جو بلڈ ہے وہ ان آرٹریز میں گزرے جو کہ تھک ہیں اور فلیکسیبلٹی جن کی کم ہے، تو بلڈ پریشر بڑھ رہا ہے۔ گردوں کے اوپر اثر انداز ہونے کی وجہ سے انسولین کے اس کے اندر جسم کے اندر پانی اور جو نمکیات ہیں وہ سارے ریٹین ہو رہے ہیں،
जिसकी वजह से ब्लड का वॉल्यूम बढ़ रहा है और उस वजह से भी ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो रहा है। अब इंसुलिन का जो बढ़ा हुआ लेवल है, जो मुफीद कोलेस्ट्रॉल है HDL है, उसको भी कम करता है, ट्राइग्लिसराइड के लेवल को बढ़ाता है, LDL जो कोलेस्ट्रॉल बैड कोलेस्ट्रॉल है उनके भी लेवल को बढ़ाता है। अब तहकीक ने यह भी साबित किया कि दिल का दौरा पड़ने के चांसेस उन लोगों में ज़्यादा होते हैं जिनमें इंसुलिन का लेवल खाली पेट और खाना खाने के बाद ज़्यादा होता है। और इसका भी जिक्र मैंने 5 मार्च 2021 की जो वीडियो है उसके अंदर तफसीलन कर चुका हूँ, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। और इंसुलिन का जो बढ़ा हुआ लेवल है बहुत सारी तौर पर यानी डीजनरेशन वाली बीमारियों का भी दरवाज़ा खोल देता है, जिसमें अर्ली एजिंग है, ऑस्टियोपोरोसिस है, इस तरह की डिजीज़ हैं और इवन के कैंसर की जो वजह बनती हैं वो भी एक वजह। अब इनफैक्ट के हकीकत में खून के अंदर इंसुलिन और ब्लड शुगर दोनों का बढ़ा हुआ लेवल जो है वो नुकसानदायक है। फार्मा कंपनी ने अभी तक कोई ऐसी मेडिसिन भी नहीं बनाई कि जो ब्लड में इंसुलिन के लेवल को भी दुरुस्त करे और ब्लड के अंदर जो है वो ग्लूकोज के लेवल को भी दुरुस्त करे। आइडली को तो इंसुलिन तो इंसानी जिस्म खुद बनाता है, लेकिन डायबिटीज़ के उसूल में डॉक्टर्स बाहर से तजवीज़ करते हैं कि बाहर से हम इंसुलिन लगाएं, तो टीके के जरिए जिस्म में दाखिल होती है। अक्सर डॉक्टर्स को शुगर को कम करने की फिक्र होती है और इंसुलिन के इंजेक्शन इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तकरीबन 44% टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस के मरीज़ हैं उनमें इंसुलिन शुरू करवा दी जाती है और इससे ज़्यादा परसेंटेज के लोगों में गोलियां तजवीज़ की जाती हैं कि जिससे इंसुलिन को लेवल जो होता है वो बढ़ जाता है। हालांकि बहुत सारे मरीज़ों में पहले से ही इंसुलिन का लेवल इतना बढ़ा हुआ होता है। एक तीसरा तरीका यह है कि ब्लड शुगर और इंसुलिन दोनों के लेवल्स को कंट्रोल में रखना चाहिए। इसमें वो ग़िज़ाएँ तजवीज़ की जाती हैं कि जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स लो हों और दरमियानी मिकदार में और माकूल मिकदार में प्रोटीन और हेल्दी फैट हो। अब यानी कि हमारा जो खाने की फूड की जो कंपोजिशन होगी उसके अंदर ये होगा कि कार्बोहाइड्रेट्स कम से कम हो, माकूल मिकदार में प्रोटीन हो और हेल्दी फैट्स हो। हेल्दी फैट्स के अंदर मैं बताता रहता हूँ, हेल्दी फैट्स के अंदर ये हैं कि एक्स्ट्रा वर्जिन जो ऑर्गेनिक एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, ये भी एक्स्ट्रा वर्जिन हो, ऑर्गेनिक हो, फ्लैक्स सीड ऑयल है, ये सारे जो है वो हेल्दी फैट्स के सोर्सेज हैं। इसके अलावा हाई एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन और मिनरल्स ये मौजूद हों। अब ग़िज़ाओं का जो खुलासा बताता हूँ कि कौन सी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करनी चाहिए जो कि हाइपर इंसुलिनीमिया यानी कि इंसुलिन का बढ़ा हुआ लेवल और हाइपर ग्लाइसीमिया ग्लूकोज के बढ़े हुए लेवल को जो है वो कंट्रोल करती हैं और इसे बचाती हैं। अब ऐसी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो कम हो। ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है कि ये है कि द शुगर बूस्टिंग पोटेंशियल ऑफ द फूड, यानी कि फूड की वो सलाहियत के जो कि शुगर के लेवल को बढ़ा दे। इनकी लिस्ट मुयसर होती है, आप देख सकते हैं कि किन का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है किन फूड्स का और किन फूड्स का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है। अब तहकीक में साबित शुदा ऐसे फूड्स हैं कि जो इंसुलिन की एफिकेसी को बढ़ाती हैं और सेल्स की सतह पर जो रिसेप्टर्स हैं उनका रिस्पॉन्स भी बढ़ा देते हैं, यानी कि इंसुलिन रेजिस्टेंस को ये कम कर देते हैं। अब इनमें कौन सी फूड है, उसमें ऑनियन है, प्याज, ब्रोकली है, दालचीनी है, लौंग है, हल्दी है, मेथी के बीज है। ये जो है चीज़ें ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को जो है वो कम कर देती हैं। और ऐसी ग़िज़ाएँ लें आप जो कि जिसमें सोल्यूबल फाइबर की मिकदार ज़्यादा हो। उसके अंदर ज़ैंथन गम है, ये गंदम और कॉर्न से बनाया जाता है। इसके अलावा ड्राइड बीन्स हैं, कुछ फ्रूट्स हैं, ओट बीन है, बार्ले है, स्पोर का छिलका है, उसके अलावा फ्रूट पैक्टिन है। अब ये फूड्स हैं कि जो कि इस्तेमाल करनी चाहिए कि जिससे इंसुलिन रेजिस्टेंस भी ठीक करती हैं। हमारी फूड हमने इसका पूरा अगर हम वीडियो का खुलासा देखें, एक समरी देखते हैं, उसमें ये है कि आपने 2 काम करने हैं। नंबर 1 ट्रांस फैटी एसिड जो है उसको आपने बिल्कुल ही अवॉइड कर देना है। जो मेन वजह है शुगर की, ट्रांस फैटी एसिड जिस चीज़ में मौजूद हो या इनसे बनी हुई ग़िज़ाएँ हों उनसे आपने अवॉइड कर देना ट्रांस फैटी एसिड्स। सेकेंडली अपनी जो खुराक में कार्बोहाइड्रेट्स को लो रखना है, कम से कम हो और मकबूल मिकदार में प्रोटीन हो और हेल्दी फैट्स हो, इनका इस्तेमाल हो। तो जो शुगर की बीमारी है उससे बंदा बचेगा, ब्लड प्रेशर से बचेगा, इंसुलिन का लेवल जो है वो ब्लड में नॉर्मल रहेगा। तो इस तरह आप अपनी फूड को सेट करें इंशाल्लाह। शुगर की बीमारी से, ब्लड प्रेशर की बीमारी से जो है और इसके अलावा एंटी एजिंग जो चीज़ें अर्ली एजिंग जो है उस ऑस्टियोपोरोसिस है, मुख्तलिफ कैंसर है, उनसे भी बचा रहेगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।